اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کے سامنے ایک خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے تعلق سے اہل سنت کے عقائد کیا ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے اہل سنت کے جو عقائد ہیں، ان عقائد کا جاننا ہم پر ضروری ہے، فرض ہے۔ یعنی کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں تو ان علوم کا سیکھنا ہم پر ضروری اور فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور عقائد بھی انہی علوم میں سے ہے کہ کم از کم عقیدے کے اتنے مسائل ہمیں سیکھنا ضروری ہے کہ جن کے ذریعے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کفر کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو لے کر بھی فتنے کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو ایک طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ روزانہ 1 سے 2 عقیدہ مختصر انداز میں تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے، صفات کیا ہیں، اور ذات سے متعلق ہمارے عقیدے کیا ہیں، صفات سے متعلق ہمارے عقیدے کیا ہیں، اور کون سا عقیدہ ایسا ہے کہ جن پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جن پر عقیدہ نہ رکھنے سے انسان کفر پر آ جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے بنیادی عقیدہ اور پہلا عقیدہ جو ہمارے اہل سنت کے علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، اگر ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، معبود کو ایک مانیں، خدا کو ایک مانیں، اور کسی بھی معاملے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب شریک ہونا یہ الگ الگ اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو ذات میں شریک، یعنی ذات خدا ایک ہے، لہٰذا دوسرا خدا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ذات میں شریک کرنا ہو گیا، اور ذات میں شرکت کا مسئلہ ہو گیا۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی اور اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے ذات میں۔ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں، یعنی مختصر لفظوں میں یہ کہ ہم کوئی دوسرا خدا نہیں مان سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، جس کو قرآن مقدس نے بیان کر دیا ہے کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اس کا کوئی شریک نہیں، یقیناً اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نہیں، کوئی دوسرا خدا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ غیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ سینکڑوں خدا کو اپنا معبود، سینکڑوں خدا مانتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کسی دھرم پر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ
خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، اور اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ذات کا مسئلہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ ذات میں نہیں ہو سکتا یعنی کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اور صفات میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، یعنی صفات مثال کے طور پر اللہ کی صفت ہے رحمان، اللہ کی صفت ہے غفار، اللہ کی صفت ہے ستار، رحم فرمانا یہ اللہ کی صفت ہے، بخشنا یہ اللہ کی صفت ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانا یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو ان صفات میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود کوئی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں لوگوں پر رحم کرتا ہوں، اور یہ رحم کی جو کیفیت ہے، جو صفت ہے، وہ میں خود سے حاصل کیا ہوں، مجھے خود سے حاصل ہے، میں اپنی ذات سے حاصل کیا ہوں، مجھے کسی نے عطا نہیں کیا ہے۔ عطائی جو صفات ہیں وہ عطائی طور پر بندوں کو دی جاتی ہیں، لیکن ذاتی طور پر صرف خدا کی شان ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، اور سب کچھ ہے، قہار ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بذات خود ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رحم کرنے والا، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا، لوگوں کی بخشش فرمانے والا بذات خود صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی اپنی ذات سے ان صفات کا حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ صفات مثال کے طور پر رحم ایک صفت ہے، ماں بھی ہوتی ہے جس کے دل میں اپنے بچوں کے بارے میں رحم ہوتا ہے، باپ ہے جس کے دل میں اپنے بچوں کے بارے میں رحم ہے، استاذ ہے جس کے دل میں اپنے بچوں کے بارے میں رحم ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم یہ ہر انسان کے اندر ہو سکتا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہم سے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رحم انسانوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو انسانوں میں مہربانی پائی جاتی ہے، نرمی پائی جاتی ہے، یہ انسانوں میں خود انسانوں کی ذات سے متعلق نہیں ہے، یعنی بذات خود یہ انسانوں کو حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو عطائی صفات، جو اللہ کی جو صفات ہیں، وہ عطائی طور پر انسانوں کو بھی مل سکتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر صرف خدا ہی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ صفتیں کسی انسان کی بذات خود ہو سکتی ہیں، تو یہ کفر ہوگا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ صفتیں بذات خود صرف اللہ ہی میں پائی جا سکتی ہیں، کسی انسان میں نہیں پائی جا سکتی ہیں، اور اگر کسی انسان کے لیے وہ استعمال ہوتی بھی ہیں تو بذات خود نہیں، بلکہ اللہ کی عطا سے وہ صفتیں انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ تو رحیم جو ہے وہ خود خدا ہے، لیکن وہیں پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے بھی فرما رہا ہے کہ میرے محبوب بھی سارے عالم کے لیے رحمت ہیں اور رحم فرماتے ہیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ صفت حاصل ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، بذات خود نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا تو یہ صفت حضور کو حاصل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رؤوف الرحیم فرمایا، رحیم الرحمن الرحیم اپنے لیے بھی فرماتا ہے کہ اللہ بھی رحیم ہے، اور حضور کے لیے بھی فرماتا ہے کہ رؤوف الرحیم، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہیں۔ تو رحیم اگر خدا کی صفت ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صفت کیسے استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کو جو یہ صفت حاصل ہے وہ بذات خود ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے، وہ بذات خود اس صفت کا حامل ہے،
لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ صفت استعمال کی جاتی ہے اور رسول اعظم کو جو یہ صفت حاصل ہوئی ہے وہ بذات خود نہیں بلکہ عطائی ہے، اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، تو اللہ کے رسول رحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحیم بنایا ہے تو اللہ کے رسول رحیم ہیں، ورنہ کوئی انسان بذات خود اللہ کی صفتوں کا حامل نہیں ہو سکتا ہے۔